انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سورہ اعراف کے 18ویں رکوع سے آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم نے بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کے لیے گئے تو ان کے جانے کے بعد جو پیچھے ان کی قوم تھی انہوں نے جو ہے ایک بت کو جو ہے ایک بچڑے کو جو ہے بنایا سونے سے، زیورات سے ایک سونے بچڑے کو بنایا اور پھر وہ اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ارشاد فرمایا واتخذ قوم موسیٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات میں سے، عجلاً، بچڑا، جسداً، محض ایک جسم، لہو خوار، جو گائے کی آواز نکالتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم ہوا تو اس وقت بنی اسرائیل کی جو خواتین تھی وہ فرعون کی خواتین کے پاس گئی اور جا کر ان سے کہنے لگی کہ اپنے زیورات جو ہمیں امانتاً دے دو، عاریتاً ہمیں دے دو۔ اس کے بعد انہوں نے عاریتاً اپنے تمام زیورات لیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ وہ زیورات لینے کے بعد جب وہ مصر سے نکلنے لگے تو فرعونی جو تھے وہ تمام کے تمام سمندر کے اندر غرق ہو گئے اور یہ جو زیورات تھے ان کے لیے مال غنیمت بن گیا۔ تو جب ایک سامری نام کا شخص تھا اس نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس جو تمام زیورات آ گئے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ تمام کے تمام زیورات جو تم مجھے دے دو تو میں اس کے ذریعے ایک ایسی چیز تم لوگوں کو بنا کے دوں گا جو تم لوگوں کے کام آئے گی۔ کیونکہ اس نے جو سامری نے پہلے دیکھا کہ جب مصر سے وہ لوگ نکل رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ایک قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی، اس کی عبادت کر رہی تھی۔ تو وہ اس بچڑے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ بھی ہمیں کوئی ایسی چیز دیں جس کی ہم عبادت کریں، کوئی ایسی ایک تجویز دیں جس کی ہم عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ کے ہم اسے پوچھنے لگے تو آپ ہمیں کوئی ایک ایسی چیز دیں۔ تو سامری جو ہے وہ چونکہ دین سے بغض رکھتا تھا اس نے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو بولا کہ میں تمہیں ایک سونے سے ایک چیز بنا کے دیتا ہوں۔ اس نے وہ سب کا سونا جمع کرا اور اس سے ایک بچڑے کی شکل بنا دی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما نہیں تھے۔ اس کے بعد سامری نے ایک چیز اور دیکھی تھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے زمین کے اوپر تشریف لائے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کا جہاں قدم لگتا وہاں پر بنجر زمین کے اوپر بھی گھاس اگ جاتی۔ آپ کی گھوڑی کی یہ شان تھی کہ اس گھوڑی کا قدم جہاں بنجر زمین پہ لگتا وہاں پر گھاس نکل کر آ جاتی۔ تو اس سامری نے دیکھا کہ اس گھوڑی کی جو مٹی ہے جس پر اس کا قدم لگ رہا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے کہ یہ چیزوں کو حیات دے رہی ہے۔ تو اس نے یہ دیکھ کر اس مٹی کو اٹھایا اور اس جو بچڑا بنایا تھا اس نے سونے سے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ جب اس نے وہ مٹی اٹھا کے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو اس بچڑے سے گائے کی آواز نکلنے لگی۔ جب گائے کی آواز نکلنے لگی تو لوگوں نے یہ دیکھ کر جو اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس نے بولا ہاں بھائی اس سے تو آواز بھی آ رہی ہے، تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اس واقعے کا یہاں پر ذکر کیا، فرمایا واتخذ قوم موسیٰ، اور بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعد ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، من حلیہم، ان کے سونے سے، زیورات سے، عجلاً، ایک بچڑا، جسداً، لہو خوار، ایک خالی جسم تھا اس سے جو گائے کی آواز آتی تھی۔ پھر آگے ذکر کیا، علم یرو، کیا وہ لوگ جو اس بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے وہ نہیں دیکھتے تھے، انہیں یہ دیکھ کر سمجھ نہیں آتی تھی، انہ لا یکلمہم، کہ وہ بچڑا جو ان سے کلام تو نہیں کر رہا، بچڑا ان سے کلام نہیں کر رہا، ان سے گفتگو نہیں کر رہا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، تو وہ اس بچڑے کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بچڑا رہی ان لوگوں سے کلام کر رہا ہے، نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھا رہا ہے ہدایت کا، تو پھر کس وجہ سے اس بچڑے کو معبود بنا کے جو اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو کیوں پوج رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ یہ سب نہیں دیکھتے، یہ دیکھ کے نہیں سمجھتے؟ فرمایا اتخذوہ وکانوا ظالمین، ان لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کرا۔ ولما سکت فی ایدیہم، اور جب وہ اپنے اس حرکت پہ جو پچھتاوا ہوا، جب انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ہم جو اس کی عبادت کر رہے ہیں یہ تو ہم اس کے دھوکے میں آ گئے، اس کے فریب میں آ کے ہم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جب انہیں اس کا پچھتاوا ہوا، ورعوا، اور ان لوگوں نے یہ گمان کیا، ان لوگوں نے یہ دیکھا،
انہم قد دلوا کہ بے شک وہ لوگ گمراہ ہو گئے بچھڑے کی پوجا کر کے۔ جب انہیں یہ خیال آیا، جب انہیں اپنا احساس ہوا، قالوا تو وہ لوگ کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارا رب ہم پہ رحم نہ کرتا، ویغفر لنا اور ہمیں نہ بخشتا، لرکونن من الخاسرین تو ضرور ہم اس وقت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ کیونکہ پہلے کی شریعت میں یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تو اس کے توبہ کرنے سے خالی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بدلے میں جو اسے اپنا قتل کرنا پڑتا تھا، اپنی جان دینی پڑتی ہے، تو اس کے گناہ معاف ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم نہ کرتا، ہمیں نہ بخشتا، تو ضرور ہم خسارہ اٹھانے والے ہوتے اور اپنی جانوں کو کھو بیٹھتے۔ پھر آگے ذکر فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ موسیٰ، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پوجا کرنے لگ گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ قوم جو ہے بتوں کی پوجا کرنے لگ گئی ہے، دین سے بھٹک گئی ہے، دین کے اندر جو نئی نئی ایجاد کرنے لگ گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں لوٹے، فرمایا غضبانہ، غضب کے ساتھ لوٹے، آپ غصے کے ساتھ لوٹے جب آپ کو یہ بات پتہ چلی، آصفہ، اور اب نا امید ہو کر لوٹے اپنی قوم سے۔ یعنی یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جب قوم دین سے دور ہونے لگے، جب آپ کسی شخص کو دیکھو کہ وہ دین سے دور ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے اوپر غضب کرو، کہ آپ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرو اور اسے سمجھاؤ۔ یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ جب آپ کسی کو غلط کرتے ہو دیکھ رہے ہو تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی اسے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، تو ہرگز یہ نہیں کرنا بلکہ اسے سمجھانا ہے، اس کے اوپر غضب کرنا ہے۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رعا منکم منکرا، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کسی انکار کرنے والے منافق کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ روکے اسے اپنے ہاتھوں سے۔ تین چیزیں فرمائی کہ جب بھی منافق کو دیکھو تو تین کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ اسے ہاتھ سے روکا جائے۔ اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے فَبِلِسَانِهِ، سب سے پہلے فرمایا کہ اسے ہاتھ سے روکنا ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں روکتے تو زبان سے روکنا ہے، کہ زبان سے تم اسے منع کرو کہ یہ کام تم نہیں کرو۔ اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ دل میں برا جانو۔ یہ نہیں کرو کہ بھائی وہ جو کر رہا ہے اپنی قبر میں جائے گا، ہم جو کر رہے ہیں اپنی قبر میں جائیں گے، بلکہ کم سے کم اس کو دل کے اندر تو اپنے برا جانو۔ تو فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خبر کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو آپ غضب کے ساتھ اور نا امیدی کے ساتھ لوٹے۔ قال، فرمایا بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، کہ کتنا ہی برا تھا جو تم نے میرے پیچھے کرا، میرے کوہ طور کے اوپر جانے کے بعد جو تم لوگوں نے کرا وہ کتنا ہی برا کام تھا جو تم لوگوں نے کرا۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم لوگوں نے جلد بازی کری اپنے رب کے حکم میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کرنے کے لیے بلائی تھی، اس کے اندر تمام احکامات آنے تھے، لیکن ان لوگوں نے جلد بازی کری، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعجلتم، کیا تم لوگوں نے جلد بازی کری امر ربکم، اپنے رب کے معاملے میں، حالانکہ تمہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں ڈالی، یعنی توریت کو ڈالا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، کیونکہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام جو اپنی قوم کے اندر جو شامل تھے اس وقت وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ قوم کو نہ روک سکے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غضب کے اندر آئے تو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں کر سکے اور اپنے بھائی کے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا کہ تم نے ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا اس کام سے۔ تو فرمایا قال، حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کری ابن امہ، اے میری والدہ کے بیٹے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بندہ سامنے والا بالکل غضب میں ہو اور اس کا غضب کو جو ہے اس کے غصے کو ہلکا کرنا ہو، تو جب وہ اپنی ماں کا نام سنتا ہے، جب ماں کی طرف نسبت سنتا ہے تو اس کا غضب خود بخود کم ہو جاتا ہے، اس کا غصہ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی نسبت سے جو حضرت ہارون علیہ السلام نے ذکر کیا، قول فرمایا ابن امہ، اے میری والد کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، کہ بے شک اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا، یعنی اس قوم کے آگے میں اپنی بات کو نہ بنوا سکا اور میں کمزور ہو گیا، اس قوم کے آگے میں عاجز آ گیا۔ وقادوا یقتلوننی،
اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے اور میری بات کو نہیں مان رہے تھے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو آپ مجھے دشمنوں کے سامنے جو ہے پسماں نہ کریں کہ دشمن میرے اوپر ہنسیں، آپ دشمنوں کے سامنے ایسا کام نہ کریں کہ آپ مجھے بال سے پکڑ کے جو کھینچ رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں، تاکہ دشمن جو اس کام پر ہنسے نہیں کہ میں نے آپ کو روکا بھی نہیں اور اس وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور آپ مجھے ظالموں کے ساتھ بھی شمار نہ کریں، کیونکہ میں نے تو انہیں روکا تھا لیکن میں عاجز آ گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، تو بخش دے مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بخش دے، ہمیں معاف فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت کے اندر داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو بے شک خوب رحم کرنے والا ہے۔ آگے پھر انہی لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ان الذین اتخذوا، پھر وہ لوگ جنہوں نے بنایا عجلا، بچڑے کو معبود، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کا کیا انجام ہوا اس کا ذکر کیا۔ سینالہم غضب من ربہم، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، دردناک غضب پہنچے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ آخرت کے اندر جو رسوائی ہونی ہے وہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جزا دیتا ہے جھوٹ گڑھنے والے کو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہی انجام فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثُمَّ تابوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرا، توبہ کی، من بعدها، اس برے کام کرنے کے بعد، وآمنوا، اور وہ ایمان لے کر آئے۔ پہلے وہ غلط کام کیا، اس کے بعد انہیں احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کری اور ایمان لے کر آئے، تو ان کا ذکر کیا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور خوب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بخشنے والا ہے۔ اگر بندے کو احساس ہو جائے اس کے بعد وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ولما سقط عن موسیٰ الغضب، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غضب تھوڑا کم ہوا، جب آپ تھوڑے ٹھنڈے مزاج میں آئے، اخذ الالواح، پھر آپ نے دوبارہ وہ تختیاں یعنی توریت کو اٹھایا، وفی نسختیہ ہدن، اور اس کے جو نسخہ تھا توریت کے اس کے اندر کیا چیزیں تھیں وہ ذکر فرمائی۔ ہدن، اس کے اندر ہدایت کا ذکر تھا کہ ہدایت کا راستہ کون سا، وہ ذکر تھا توریت کے اندر۔ ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، اور ان لوگوں کے لیے رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں اور غلط کاموں کی طرف نہیں جاتے، تو توریت کے اندر ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذکر تھا۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو تمام لوگوں نے بچڑے کی معبود پوجا شروع کری، اس کے ازالے کے لیے 70 لوگوں کو چنا اپنی قوم میں سے۔ 70 لوگوں کو چننے کے بعد وہ اس کوہ طور کے اوپر لے کے گئے، ان لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوا کہ ہم جو وہاں پر جا کے تمام کی طرف سے توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ لیکن جب وہ اوپر گئے تو انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اوپر جا کے کوہ طور پہ جا کے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چنا لمیقاتنا، اس معاہدے کے لیے جو آپس میں طے پایا تھا۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر انہیں جو زلزلے نے آ لیا، جب وہ تمام کے تمام نے جو ہے نبی کی شان میں گستاخی کی کہ ایک معاہدہ کرنے کے بعد پھر اس کی نافرمانی کی، اور دوسرا کہ ان کو پوجا کرنے سے نہ روکا، تو ان دونوں کی وجہ سے اس پہاڑ کے اوپر ان پہ زلزلہ آیا اور وہ تمام کے تمام وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ جب وہ تمام کے تمام لوگ اوپر پہاڑ پہ جانے کے بعد ہلاک ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم، اگر تو چاہتا تو ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیتا من قبل، اس سے پہلے کہ میں معاہدہ کر کے جو ان تمام کو پہاڑ کے اوپر لے کر آیا، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں ہلاک کر سکتا تھا، وَإِيَّایَ، اور مجھے بھی، کہ اب پہاڑ کے اوپر جانے کے بعد ہلاک ہوئے تو باقی لوگوں نے تو ان کا انجام نہیں دیکھا، باقی لوگوں نے ان کا انجام بھی نہیں دیکھا، اور اب میں یہاں پر زندہ ہوں تو باقی لوگ جو میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ میں نے ان تمام کو مار دیا۔ تو اے میرے رب، تو اگر چاہتا تو اس سے پہلے بھی ان لوگوں کو ایسا ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس کے اندر تیری کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ پھر فرمایا اتہلکنا، اے ہمارے رب، کیا تو ہمیں بھی ہلاک کر دے گا ان لوگوں کے سبب، بما فعل السفہاء منا، جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کام کیا، یعنی جو ہم میں سے کم عقل والے لوگ تھے، انہوں نے جو اس کی باتوں میں آ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، ان لوگوں کے سبب کیا تو ہمیں بھی ہلاک کر دے گا۔
ان ہیا الا فتنتک، کہ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمائش، کہ تو نے جو یہ تمام کام جو ہوا کہ اس نے ایک مشورہ دیا میں ایک بچڑے کو بناؤں گا، اس نے دکھایا، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ کون اس آزمائش کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے اور کون اس آزمائش کے اندر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا تدل بہا من تشاء، تو جسے چاہے گمراہ کر دے اس کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مختلف قسم کی آزمائشوں سے آزماتا ہے، تو فرمایا تو جسے چاہے ان آزمائش کے ذریعے گمراہ کر دے۔ کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اچھائی اس کے اوپر آتی ہے، اچھے کام ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا، شکر ادا نہیں کرتے، اور جب کوئی برائی آتی ہے تو کہتے ہیں میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے، میرے نصیب میں لکھا ہوا، اس وقت اپنے نصیب کو قصوروار ٹھہراتے اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے بدگمانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ تدل بہا من تشاء، یہ آزمائشیں جو ہیں اس کے ذریعے تو بہت سو کو جو گمراہ کرتا ہے، وتہدی من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان آزمائش کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں، اس کے ذریعے انہیں ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا، تو بخش دے ہم دونوں کو، ہم لوگوں کو، وارحمنا، اور تو ہم تمام پر رحمت فرما، رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور بے شک تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اور بے شک تو نے لکھ دی، اور تو لکھ ہمارے لیے، واکتب لنا، تو لکھ ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر، حسنۃ، اچھائیاں بھلائیاں، کہ ہم اس دنیا کے اندر اچھے کام کریں، وفی الآخرۃ، اور آخرت کے اندر، انا عدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھائیاں لکھ دے ہمارے لیے، اور تو ہمیں معاف فرمایا۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عذابی، بے شک میرا عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اصیب بہ من اشاء، ہر اس شخص کو پہنچتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، جس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے عذاب فرما سکتا ہے، کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب ہر اس شخص کو پہنچتا ہے جسے میں چاہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کے اوپر وسعت کیے ہوئے ہے، میری رحمت جو کافر کے اوپر بھی دنیا کے اندر اور مسلمانوں کے اوپر بھی ہے، لیکن آخرت کے اندر صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، کافر کے لیے آخرت کے اندر رحمت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، فساکتبھا للذین یتقون، تو ان قریب میں لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے حصے میں رحمت رکھے گا۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید اور دیگر کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ رحمت جو انہی کا حصہ ہے۔ پھر آگے ذکر کیا، الذین یتبعون الرسول النبی، اور وہ لوگ جو رسول کی غلامی کرتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہیں، النبیہ، غیب کی خبروں بتانے والے نبی کی غلامی کرتے ہیں، الامیہ، وہ نبی جو بغیر دنیا میں کسی پڑھائی کے پڑھا ہوا ہے، بغیر کسی شخص سے پڑھائے ہوئے پڑھا ہوا اس شخص کی غلامی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ اپنے پاس توریت اور انجیل کے اندر پاتے ہیں لکھا ہوا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں جو ہیں توریت اور انجیل کے اندر بھی ذکر کی گئی، تو اس کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اس رسول کی غلامی کرتے ہیں، جن کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی ہے، یأمرہم بالمعروف، وہ رسول کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں اچھائی کا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں ان لوگوں کو برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ رسول جو ہیں حلال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم خبائث، اور وہ حرام کرتے ہیں ان کے اوپر خبائث، تمام غلیظ چیزیں، ویدہ عنہم اسرہم، اور وہ ان کے بوجھ کو، ان کی سختیوں کو ان سے دور کرتے ہیں، مومنوں کی سختیوں کو حضور جو ہے مومنوں سے دور کرتے ہیں، والاغلال التی کانت علیہم، اور ان مشکلات کو بھی مومنوں سے دور کرتے ہیں جو ان مومنین پر آتی ہے، فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو حضور کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، وعزروہ، اور حضور کی جو ہے تعظیم کرتے ہیں، ونصروہ، اور حضور کی جو مدد کرتے ہیں، حضور کے دین کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور،
اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیروی کرتے نور کی۔ یہاں پر نور سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ حضور کی غلامی کے ساتھ ساتھ نور کی یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی پیروی بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، الذی انزل معہ، وہ جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی کامیابی کے راستے پر ہیں جو حضور کی غلامی کے اندر جڑ گئے ہیں، حضور کی غلامی کے اندر جڑ کے قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ حضور کی غلامی میں نہیں ہیں بلکہ نعوذ باللہ حضور کے خلاف جو بغض رکھتے ہیں، تو وہ لوگ آخرت کے اندر جو تباہ و برباد ہوں گے۔ ذکر کیا، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں تمہاری طرف، جمیع الذی لہ ملک السماوات والارض، تمام کی تمام وہ چیزیں جس کی ملکیت میں ہیں آسمان اور زمینیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کا رسول ہوں جس کی ملکیت میں تمام کے تمام آسمان اور زمین ہیں، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، ہوا یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ و رسولہ، تو تم ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، النبی، اس نبی پر جو غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، الامی، اس نبی پر جو بغیر دنیا میں کسی کے پڑے ہوئے ہیں، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، وہ لوگ جو ایمان لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے کلمے پر یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر، واتبعوہ، اور اس رسول کی غلامی کریں، لعلکم تہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، جو لوگ یہ تمام چیزیں کریں گے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ومن قوم موسیٰ، پھر آگے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک ایسی بھی امت تھی، ومن قوم موسیٰ امۃ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امت تھی، یہدون بالحق کی، جو سیدھی راستہ دکھاتی، حق کا راستہ دکھاتی، یعنی وہ ایمان لے کر آ جاتے، وبہ یعدلون، اور وہ اسی انصاف کے اسی راستے کے ساتھ جو اسی ہدایت کے ساتھ جو انصاف بھی کرتے، انصاف کے فیصلے بھی کرتے، وقطعناہم اثنتا عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب 12 فرقوں کے اندر تقسیم کرا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد تھی، تو ہر اولاد کا جو ایک ایک امت بنی، تو اس کا ذکر کیا، فرمایا وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 امتوں کے اندر تقسیم کیا، واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اذ استسقاہ قومہ، جب ان کی قوم نے جو ہے پانی کو طلب کیا، جب پانی چاہیے تھا، پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پانی مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا، اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ اپنا عصا جو پتھر کے اوپر ماریں، فانبجست من اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے جو 12 چشمے جاری ہوئے، قد علم کل اناس مشربہم، تو 12 قومیں تھیں، 12 قوموں میں سے ہر ایک گروہ نے جو ہر ایک قوم نے جان لیا کہ اس کو کہاں سے پانی پینا ہے، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے جو ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے ان کے اوپر اتارے میٹھے بٹیر، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا، اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت عطا کی، میٹھے بطیر بھی اتارے اور دیگر رحمتیں دی، دیگر کتابیں ان کے اوپر آئی، تو یہاں پر ذکر کیا وما ظلمونا، بنی اسرائیلیوں پر ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود ناشکری کر کر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کری، انہوں نے خود سے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا ان لوگوں سے کہ تم ٹھہر جاؤ اس بستی کے اندر، ناشکری کس طرح کی اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب بنی اسرائیلیوں سے کہا گیا اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ تم ٹھہر جاؤ اس بستی کے اندر، اس بستی کا نام جو ہے بعض نے ذکر کیا مدین سے قریب ایک بستی، اس کا نام ایلا تھا، اس بستی کا نام ایلا تھا، تو ذکر کیا کہ بنی اسرائیلیوں کو وہاں پر رکنے کا حکم دیا ہے کہ تم جو اس بستی کے اندر ٹھہر جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم اس کے اندر کھاؤ جہاں کہیں سے تم چاہو، جو کچھ تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، حِطَّةٌ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم اس بستی کے اندر ٹھہرو، جو تم چاہو اس میں سے کھاؤ، اور تم حِطَّةٌ کہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا،
اور تم اس بستی کے دروازے کے اندر داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو جب تم سجدہ کرتے ہو اس بستی کے اندر داخل ہوگے۔ سنزید المحسنین، تو عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، تو ان ظالموں نے کیا کیا، بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لہم، اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ ان سے کہا کیا گیا تھا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہونا حتتن کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، تو انہیں حتتن کے لفظ کو بدل دیا حنتتن سے، حتتن کو بدل دیا حنتتن فی شعرہا، حنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم، فی شعرہا کہ وہ اپنی بالی کے اندر ہے، انہوں نے حتتن کی جگہ بولا حنتتن فی شعرہا بولتے ہوئے وہاں سے داخل ہوئے، تو ان کا ذکر کیا، فرمایا فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لہم، اس قول کو دوسرے قول سے جو ان کو کہا گیا تھا حنتتن سے بدل دیا، فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے بھیجا ان پر آسمان سے عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کی تھی کہ تم اس بستی کے اندر جو حتتن کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو تمہاری تمام کی تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجا۔ فرمایا فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے ان پر بھیجا عذاب ان کے ظلم کے سبب جو انہوں نے اپنی جانوں پر خود کرا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کرا بلکہ ظلم انہوں نے اپنی جانوں پر خود کرا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ واسألہم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کریں ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے، عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے قریب ہے، اس بستی کے بارے میں آپ ان یہودیوں سے سوال کریں۔ یہ سوال کو جو حکم فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور تطبیق کہا گیا، بطور ڈانٹ ڈپٹ جو ہے کہا گیا کہ آپ یہودیوں کو بتا دیں کہ جس کفر پر تم ہو، جو گناہ تم کرتے ہو، یہ ایسے نہیں کہ صرف تم کر رہے ہو بلکہ تم سے پہلے بھی ایسے کافر تھے جو یہ کام کرتے تھے، یہ گناہ کیا کرتے، تو ان کا کیا انجام ہوا، آپ ان کے انجام کے بارے میں پوچھیں تاکہ انہیں یاد آئے اور یہ ہو سکتا ہے سیدھے راہ پر آ جائیں۔ تو فرمایا واسألہم، اے محبوب آپ سوال کریں ان سے، عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، جو کہ ایک سمندر کے کنارے پر بستی ہے، اس بستی والوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ان کو آزمائش کے طور پر انہیں بولا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور پھر آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن ہی سمندر کے اندر زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھی۔ اب ان سے پہلے تو شروع میں انہوں نے صبر کیا، لیکن بعد میں جو انہوں نے حیلہ تلاش کیا، حیلہ ان لوگوں نے یہ نکالا کہ ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کرتے تھے، لیکن سمندر سے انہوں نے نہریں نکال دی، نہریں نکالنے کے بعد چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی، وہ نہر کھول دیا کرتے، تمام کی تمام مچھلیاں اس تالاب میں جمع ہوتی، پھر اس کے بعد وہ نہر بند کر دیا کرتے اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو باہر نکالتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہفتے کے دن تو یہ کام نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا اذ یعدون فی السبت، کہ جب ان لوگوں نے نافرمانی کی حد سے بڑے ہفتے کے دن کے بارے میں، استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب آتی ان کے پاس حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ہفتے کے دن، شرعا ان کے سامنے تیرتی ہوئی، ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں تیرتی ہوئی آتی، ویوم لا یثبتون، اور وہ دن جو ہفتے کے علاوہ تھے، ہفتے کے علاوہ دیگر دنوں میں، لا تعتیہم مچھلیاں اس طرح نہیں آتی جس طرح ہفتے کے دن میں آتی تھی، کذالک اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمایا ان لوگوں کو ان کے فسق کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے ذریعے آزمائش کے اندر ڈالا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا، اب اس قوم کے اندر جو ہے تین طرح کے لوگ تھے۔ سب سے پہلے وہ لوگ تھے جو شکار مچھلیوں کا ہفتے کے دن کیا کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو نہ شکار کرتے تھے اور جو شکار کرتے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، تیسری وہ لوگ تھے جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن جو شکار کرتے تھے ان کو منع کرتے تھے، منع اس ڈر سے کرتے ہیں کہیں ہم سے بھی اس کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی کی جا رہی تھی تو تم نے اس سے کیوں نہ روکا۔ تو ان کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، کہ ایک امت جو شکار بھی نہیں کرتی تھی اور اس سے روکتی بھی نہیں تھی، وہ کہنے لگی اس امت کو جو خود تو شکار نہیں کرتی لیکن دوسروں کو روکتی تھی، اس امت کو کہنے لگی لِمَا تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ، کہ تم اس قوم کو نصیحت کیوں کر رہے ہو، اس قوم کو نصیحت نہیں کرو جو شکار کر رہے ہیں ہفتے کے دن، کیوں نہیں کرو، اللہ مہلکہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دے گا،
او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سخت عذاب دے گا تو تم انہیں چھوڑ دو، نصیحت نہیں کرو، جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کے ساتھ جو انجام ہونا ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو ان لوگوں نے جواب کیا دیا؟ جواب دیا قولوا، وہ لوگ بولے معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں معذرت پیش کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن، آخرت والے دن ہماری پکڑ ہو جائے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک نافرمانی ہو رہی ہے ہم نے اس سے کیوں نہیں روکا، اس وجہ سے ہم انہیں منع کر رہے ہیں۔ معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کی طرف معذرت کر رہے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ جو ہے ہم پرہیزگاروں کے اندر شمار ہو جائیں۔ پھر ذکر کیا فلما نسوا ما ذکروا، پھر جب وہ یہودی جو کفار تھے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یاد دلایا پچھلی امتوں کا جو سمندری کنارے رہتی تھی، جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے، پھر ذکر کیا فلما نسوا، جب وہ بھول گئے ما ذکروا بہ، جو یاد دلائی گئی تھی انہیں نصیحت، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا دردناک عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق کی وجہ سے جو وہ برے کام کرتے تھے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی، انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا۔ فَلَمَّا عَتَوْا، پھر جب انہوں نے نافرمانی کی، ان ما نہوا عنہ، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یعنی ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کے اندر حیلہ نکال کے اس کی نافرمانی کی، حد سے بڑھے، تو ذکر کیا قلنا، ہم نے کہا ان سے، لہم ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں سزا کے طور پر دھتکارے ہوئے بندر کے اندر جو مبتلا کر دیا۔ تو اس کے اندر جو نیک لوگ تھے، جب ان کی نصیحت ان لوگوں نے نہیں مانی، انہوں نے اپنی ایک الگ سے دیوار قائم کر لی تھی، الگ سے دیوار قائم کر لی تھی، ایک الگ دروازہ بنا لیا تھا، وہ لوگ اسی سے آتے اور اسی سے جاتے۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا یہ جو لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، باہر چلتے پھرتے نظر نہیں آ رہے، ان لوگوں نے دیکھ کے پھر جب دیوار کے اوپر سے چڑھ کے وہاں جھانکا تو سب کے سب بندر کی شکلوں کے اندر بدل چکے تھے۔ پھر یہ لوگ وہاں پر جا کے دیکھا تو وہ تمام کے تمام جو ان کے پاس آگے چھپکنے لگے، ان کی خوشبو سونگھ کے جو رشتہ داروں کو پہچاننے لگے۔ اس کے بعد حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے اندر، کہ جتنے بھی اس طرح کے عذابات ہوئے ہیں، جتنے بھی اس طرح کے عذاب آئے ہیں کہ قوموں کو جو ہے دیگر شکلوں کے اندر تبدیل کیا گیا ہے، تو یہ عذاب 3 دن تک رہا ہے، یہ عذاب 3 دن تک رہا ہے۔ اس کے بعد جو تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، تو یہ اس بات کی نفی کی گئی کہ بندر کی شکل میں عذاب ضرور آیا ہے، لیکن وہ 3 دن بعد جو تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح جو خنزیر کی صورت میں بدلا گیا، یہ بھی جو عذاب آیا لیکن 3 دن تک کے لیے، اس کے بعد جو تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے۔ یہ بندر اور خنزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ سے مخلوق ہے، یہ انسان پہلے نہیں تھے۔ پھر آگے ذکر فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے یہودیوں کو اپنا حکم سنا دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور ہم قیامت کے دن ان لوگوں پر مسلط کریں گے، مَن يَسُومُهُمْ سُوءً، جو انہیں خوب تکلیفیں پہنچائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ سنا دیا، یہ وعدہ انہیں سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے اوپر طرح طرح کے ایسے لوگ مسلط کرے گا جو انہیں تکلیفیں دیں گے، ان کو آزمائشیں دیں گے، دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوائی ہوگی۔ تو پھر ذکر کیا ان ربک لسریع العقاب، کہ بے شک تمہارا رب جو جلد حساب فرمانے والا ہے۔ یہ کافروں کو جو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب کتاب فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان یہودیوں کو زمین کے اندر تقسیم کر دیا، گروہ گروہ بنا کر جو ان یہودیوں کو زمین کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ نیک لوگ تھے جو ایمان لے کر آ گئے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ لوگ نیک نہیں تھے بلکہ بد تھے جو کہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں کے ساتھ۔ اچھائیوں سے مراد یہاں پر نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں پر اپنی نعمتیں فرمائی، اس کے ذریعے آزمایا۔ وَالسَّیِّئَاتِ، اور برائیوں سے یعنی مشکلات سے، آزمائشوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ آئے یہ آزمائشیں دیکھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان نیک لوگوں کے بعد ان کے وارث جو ہیں ایسے لوگ آئے، ورث الکتابہ،
جو اس کتاب کے یعنی توریت کے وارث ہوئے، پہلے نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کے جانے کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جو اس کتاب کے وارث بنے، یا خذون عرضا حاذ الادنا، کہ وہ اس کے بدلے جو تھوڑا سا جو حصہ لیتے، پیسوں کے مال جہاں انہیں نظر آتا اس کے بدلے میں اس کا فیصلہ بدل دیتے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ اس کے بدلے کہنے لگتے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا۔ بنی اسرائیل کے قاضیوں کے اندر جو تمام کے تمام قاضی رشوت لیا کرتے تھے، ان کے اندر کوئی بھی ایسا قاضی نہیں تھا جو رشوت نہیں لیتا۔ تو جب انہیں کہا گیا تھا کہ بھائی رشوت نہیں لو، تو وہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا۔ اور جو لوگ ان کو کہتے کہ تم ایسا نہ کرو، جب وہ قاضی مر جاتا، اس کے مرنے کے بعد دوسرا جب آتا جو یہ کہتا تھا پہلے کہ تم ایسا نہ کرو، رشوت نہ لیا کرو، جب اس کو بھی تھوڑا بہت مال پیش کیا جاتا تو وہ بھی وہی کام شروع کر دیتا کہ پیسوں کے مطابق جو فیصلے کرنے شروع کر دیتا۔ تو ان کا ذکر کیا حاذ الادنی ویقولون سیغفر لنا، کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا۔ وَإِن یاتیہم، اور اگر آتا ان کے پاس عرض مثلہ، جو دوسرے لوگ آتے ان کے پاس آتا عرض مثلہ، اسی کی مثل کچھ پیسہ کچھ مال، یا خذو، تو وہ بھی اسے لے لیا کرتے اور فیصلے کو بدل دیا کرتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا وہ نہ لیتے فیصلہ کتاب کے مطابق، توریت کے مطابق، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر مگر حق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہ باندھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے کچھ نہیں کہا کہ اگر تم ابھی رشوت دو گے تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ تو وہ توریت کے خلاف جو فیصلہ سنانے لگے، اس کے خلاف باتیں کرنے لگے، تو انہیں یہاں پر تنبیہ کی گئی۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، حالانکہ انہوں نے پڑھا ہوا بھی ہے، درسو انہوں نے اس کے اندر پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر سماعت کیا ہوا ہے، ما فی، جو اس توریت کے اندر ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا سامان جو ہے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے کہ ایسے کام نہ کریں۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں، جو قرآن مجید، فرقان حمید اور جو دیگر کتابیں انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ جو لوگ کتاب کو تھامے ہوئے نیک کام کرنے ہیں تو ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر آگے دیکھیے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوہ طور کو جو ہے بلند کر دیا ان کے اوپر، بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو کوہ طور کو بلند کرا۔ اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے ان یہودیوں کے اوپر بلند کیا پہاڑ کو، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ایک سایہ نما ان کو دکھنے لگا، کہ اوپر جب کوئی چیز آئے تو نیچے سایہ نما دکھنے لگا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یہ گمان کیا یہ اس کے اوپر گرا دیا جائے گا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو اس وقت وہ تمام کے تمام سجدے کے اندر گر گئے، تمام کے تمام سجدے میں گر گئے، لیکن اس وقت بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ سجدے میں بھی اس طرح سے گرے کہ الٹی جانب کو جو زمین کے اوپر رکھا یہ آنکھ کے ساتھ، اور سیدھی والی آنکھ سے جو اوپر پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے پہاڑ گر نہ جائے۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی جو آج کل بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں کہ الٹی جانب کو زمین کے اوپر رکھتے ہیں اور سیدھی آنکھ سے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہاڑ کہیں گر نہ جائے۔ تو ذکر کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا، گویا کہ ان کے اوپر سایہ نما ہوا، تو وہ تمام کے تمام جو ہے سجدے میں گر گئے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو کچھ دیا جاتا ہے تم اسے مضبوطی سے تھامو، جو کتاب تمہیں عطا کی گئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں احکام سکھا رہا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا درس ہمیں قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے، تو وہ تمام کی تمام چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم یاد کرو جو کچھ اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو غلامی کا درس دیا گیا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیونکہ اس سے پہلے کی جو امتیں انہوں عذاب اسی وجہ سے آیا کہ انہیں جو توریت انجیل وغیرہ دی گئی، جو ان کے اوپر جو ان کے نبیوں کو بھیجا گیا جن کتابوں کے ساتھ، انہوں نے اس پر عمل نہیں کرا، اور اس کی وجہ سے وہ نہ رکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی نعمت عطا فرمائی،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کم از کم زندگی کے اندر ایک مرتبہ پورا سنیں، پورا سن کر اس کو سمجھے بھی، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو جو کچھ غلطیاں ہیں اسے اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔